آداب ناظرین، ایس ایف نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جنت البقیع کے انہدام کے خلاف 13 اپریل کو جلوس فاطمہ حسینیہ نواب عنایت جنگ حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آئیے ناظرین دیکھیں ہمارے نمائندے محمد فیروز کی یہ رپورٹ۔ ایس ایف نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت رئیس صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ سے بیان سے روحوں کو مستفی فرمائے۔ قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو روحی و قلبی، فاطمہ میری روح ہے اور میرا قلب ہے۔ اور اس کے علاوہ خود خاندان رسالت میں 4 اماموں کی قبریں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی کل بروایت شہادت کی تاریخ بھی ہے، ان کے قبور کو مسمار کیا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ بادشاہوں کی اتنی ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے قبور کو مسمار کر دیا، بلکہ اس کے لیے پہلے انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا اور پورے انتظام کے ساتھ یہ کام کیا۔ اس واقعے سے پہلے یعنی 1920 سے یہ قصہ شروع ہوا۔ پہلے وہ گھر، وہ مقامات کہ جو اہل بیت کی جانب منسوب تھے، خاندان رسالت سے منسوب تھے، ایک ایک کر کے ان کو توڑا گیا۔ جب خاموشی نظر آئی تو پھر ہمتیں اور بڑھی۔ تو ایک مساجد تھی جو اہل بیت طاہرین کی جانب منسوب تھی، پہلے ان کو مسمار کیا۔ ہمتیں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جرأت کرنے میں تحمل تھا، اقدام کرنے میں تحمل تھا۔ اس لیے مدینے کے، یا آپ ہسٹری سنیں کہ مدینے کے 25 مفتیان کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے جواز کا فتویٰ مانگا کہ کیا ان قبور کو منہدم کر دینا جائز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں کے اور کس نماز کے مفتی تھے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ یہ فتویٰ دیا کہ ان قبور کو مسمار کرنا واجب ہے۔ خدا لعنت کرے۔ اور اس کے بعد ان فتووں کے بعد قبور کو مسمار کیا گیا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہم لکھنؤ میں، ہم حیدرآباد میں، ہم بمبئی میں، ہم دلی میں، یا ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات اور قصبوں میں اس طرح چند لوگ اکٹھا ہو کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ احتجاج کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو اسی وقت کی بات بتاؤں کہ جب یہ سارے قبور کے جنت البقیع میں وہ تمام قبور کے جو ائمہ طاہرین کی جانب، اہل بیت طاہرین کی جانب، خاندان رسالت کی جانب، اچھا صرف یہی نہیں کہ 4 اماموں کی قبریں ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے، وہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، وہاں مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین کی بھی قبر ہے، حضرت ابراہیم فرزند رسول خدا کی بھی قبر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے کی بھی قبر ہے۔ نہ جانے کتنی قبور ہیں۔ رسول کی پتریوں کی قبر ہے، رسول کی لپالک بچیوں کی بھی قبر ہے، نہ جانے کتنی قبور ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ خاندان رسالت سے جڑے ہوئے لوگوں کی قبور ہیں، بلکہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی قبور بھی تھے۔ ان سب کو مسمار کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احتجاج کسے کہتے ہیں؟ ہوا یہ کہ جب یہ قبور منہدم کر دیے گئے، ساری دنیا کا مسلمان تب تک خاموش رہا، کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی۔ جب ان لوگوں نے، ان ملائن نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، تو ان کے بلڈوزر روضہ رسول کی جانب گھومے۔ اب جیسے ہی بلڈوزر کا رخ روضہ رسول کی طرف ہوا، اب قزاقستان، آذربائیجان، ایران، سعودی عرب کے بعض مقامات پر اور نہ جانے کہاں کہاں، اور خود ترکی، ان مقامات پر احتجاج شروع ہوا کہ روضہ رسول کو ہم مسمار نہیں ہونے دیں گے،
अजीज़ान गिरामी, उस वक्त एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए इन्होंने अपना इरादा ख़त्म नहीं किया है। जो फैसला दिया गया था वो ये था कि इस काम को मुलतवी रखा जा रहा है। मुलतवी का मतलब ये होता है कि जब मौका मिलेगा उसे भी मिस्मार किया जाएगा। चनाचे ऐसे बयानात बहुत से अक्सर व बेशतर सऊदी अरब के बाद मुनाफिकीन और मुशरिकीन की जानिब से आते रहते हैं कि जहाँ वो ये कहते हैं कि हमें जब मौका मिलेगा हम इस गुंबद खज़रा को भी मिस्मार करेंगे। ये एहतजाज है अज़ीज़ान गिरामी, ये शियान अली, ये अहले बैत के चाहने वाले, सारी दुनिया के वो इंसाफ पसंद मुसलमान और लोग जो आज जन्नतुल बकी की मिस्मारी और इन्हदाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं, इन्हीं आवाज़ों की ताकत है अज़ीज़ान गिरामी के जो आज तक रोज़े रसूल को मुनहदिम करने की जुर्रत नहीं हो सकी। और हम न सिर्फ हमारा यहाँ पर एहतजाज सिर्फ इन्हदाम पर नहीं है, मिस्मारी पर नहीं है, बल्कि ये जुलूस उस इन्हदामी कार्रवाई और उस मिस्मारी के ख़िलाफ़ भी है और तामीर जदीद की इजाज़त देने के लिए ये मुतालबा करते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए। हमें तुमसे नहीं चाहिए, हम ये नहीं कहते कि तुम बना कर दो, क्योंकि हमें तुम्हारा नजिस पैसा भी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह आलिम इस्लाम खुद अपने खून पसीने की कमाई से आलीशान रोज़ों को तामीर करेंगे। असल में हुआ ये, हमेशा ये एक दिक्कत रही है बादशाहों की कि वो उन अफराद से डरते रहे कि जिनके पास लोग इकट्ठा होते हों, लोग आते हों जो मर्जे मोमिनीन व खलाइक हो। इन्हें नहीं मालूम था, ये समझते थे कि शायद अहले बैत किसी मकान, किसी बिल्डिंग, किसी इमारत के मुहताज हैं। नहीं, ये वो मर्जा कुलूब है कि जिनके रोज़े सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों और इंसानों के दिलों में भी पाए जाते हैं। चनाचे हमारा मुतालबा है कि उसको जल्द अज जल्द तामीर की इजाज़त दी जाए और हम हुकूमत हिंदुस्तान से अपने आईन के दायरे में रखते हुए मुतालबा करते हैं कि हमारी हुकूमत जो कर सकती है, जितना मुमकिन है, हमारी हुकूमत में इक़दाम करना चाहिए और इस तामीर के लिए, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए इक़दाम करना चाहिए। हम सब इतना बड़ा मजमा कि सारी दुनिया का एहतजाज यही एक मुतालबा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।